دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل دین کی معلومات پر آپ کا استقبال ہے۔ آپ حضرات نے اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں الفقہ المیسر ثانی کا اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاقالتی، اقالے کا بیان۔ اقالے کا مطلب ہے سامان کو واپس لینا بغیر کسی وجہ کے، یعنی کہ اگر کسٹمر سامان واپس کر رہا ہے جبکہ سامان میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے، ڈیل بالکل مکمل ہو چکی ہے، پیمنٹ وغیرہ سب چیزیں ہو چکی ہیں، اس کے باوجود وہ سامان واپس کرنا چاہتا ہے، تو بیچنے والے کو یہ اختیار ہے کہ وہ منع کر دے کہ میں نہیں لے رہا واپس۔ لیکن اگر وہ پھر بھی لے لیتا ہے تو اس کو اقالہ کہیں گے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اقال مسلما اقالہ اللہ اثرتہ یوم القیامہ، جس شخص نے مسلمان سے اقالہ کیا، یعنی کہ معاملہ مکمل ہونے کے بعد، ڈیل کنفرم ہونے کے بعد میں اس کو ختم کر دیا اور اس کے پیسے لوٹا دیے، سامان واپس لے لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی غلطیوں کا اقالہ کرے گا، یعنی اس کی غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ معنی الاقالتی، اقالے کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے وہ بتا رہے ہیں۔ ہی لغت من القیل ای الرفع و ازالت القول، اقالہ لغت میں جو ہے یہ قیل سے نکلا ہے اور اس کے معنی رفع کے ہیں اور ازالت القول کے ہیں۔ رفع کا مطلب اٹھانا، ہٹانا، اور ازالت القول میں بات کو ختم کرنا، جو بات ختم ہو چکی ہے، جو ڈیل ہو چکی ہے اس کو ختم کرنا۔ وفی الشرع رفع البیع، اور شریعت میں اقالہ کہتے ہیں بیع کو، یعنی کہ خرید و فروخت کے معاملے کو ختم کرنا، ڈیل کو کینسل کرنا۔ وہی جائزۃ فی البیع بمثل الثمن الأول فإن شرط أقل أو أكثر من الثمن فالشرط باطل ويرد المبيع بمثل الثمن الأول۔ اور یہ اقالہ کرنا جائز ہے بیع میں ثمن اول کے مثل پر، یعنی جو پہلی قیمت دونوں کے درمیان طے ہوئی ہے اس قیمت پر جو ہے کہ کہتے ہیں اقالہ کیا جائے گا، یعنی جب سامان واپس ہوگا تو جو قیمت اس نے دی تھی خریدتے وقت وہی قیمت لوٹائی جائے گی۔ اگر یہ شرط لگائی جائے کہ اس سے کم لوٹائی جائے گی یا اس سے زیادہ لوٹائی جائے گی جو قیمت پہلے طے ہوئی تھی، تو یہ شرط باطل ہوگی اور مبیع واپس کی جائے گی پہلی قیمت ہی کے مطابق۔ حکم، اس کا حکم کیا ہے؟ قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ فسخ فی حق المتعاقدین، کہ یہ اقالہ جو ہے یہ دونوں پارٹیوں کے حق میں فسخ کرنا ہوگا، یعنی کہ معاملے کو ختم کرنا، ڈیل کو کینسل کرنا سمجھا جائے گا، یعنی ایسا سمجھا جائے گا کہ یہ دونوں نے مل کر جو ہے معاملہ ختم کر دیا ہے، یہ معاملہ ہوا ہی نہیں ہے۔ وعقد جدید وبیع جدید فی حق غیرہما، وبیع جدید فی حق غیرہما، اور جو ان دونوں کے علاوہ کوئی اور اگر یہ معاملہ کرے گا تو اس کے حق میں یہ ایک نیا کانٹریکٹ ہوگا، ایک نئی خرید و فروخت کا معاملہ ہوگا، یہ نہیں کہیں گے یہ دوسرا معاملہ ہو رہا ہے۔ حتی ان من اشترى دارا ولها شفیع فسلم الشفعة ثم اقال البيع في الدار فإنه يثبت للشفيع الشفعة ثانيا لأن الإقالة عقد جديد في حق الشفيع۔ لہذا اگر کسی شخص نے کوئی گھر خریدا
اس حال میں کہ اس کا کوئی شفیع تھا. شفیع کا مطلب سمجھ لیجیے, شفیع اسے کہتے ہیں, ایسے پڑوسی کو کہتے ہیں جس کا مکان ملا ہوا ہو, جس کی دیوار اپنے مکان سے بالکل ملی ہوئی ہو, ٹھیک ہے, دائیں ہو بائیں ہو پیچھے ہو, تو اسے شفیع کہتے ہیں. تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی انسان مکان بیچ رہا ہے اور اس کے مکان سے ملا ہوا پڑوسی کا مکان ہے, تو اسے سب سے پہلے اپنے پڑوسی سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی آپ کو تو یہ مکان نہیں خریدنا ہے, میں یہ مکان بیچ رہا ہوں. اگر وہ خریدنا چاہتا ہے پڑوسی, تو پہلے اس کو بیچنا ضروری ہوگا. اس کی مرضی کے بغیر کسی اور دوسرے کو مکان نہیں بیچا جا سکتا ہے. اگر کوئی بیچ بھی دے تو پڑوسی کو یہ حق ہوگا کہ وہ اس کے خلاف مقدمہ کر دے اور جو دوسرے کو مکان بیچا گیا ہے اس معاملے کو ختم کرا کے اپنے حق میں اس معاملے کو کروا لے, یعنی اس کو خود خریدے. تو زبردستی خرید سکتا ہے پڑوسی اگر کوئی گھر بیچ رہا ہے اور کسی اور کو بیچے, اس سے پوچھے بغیر. ہاں اگر اس سے پوچھا بھئی تم خریدو گے, اس نے منع کر دی کہ نہیں میں نہیں خرید رہا, تو پھر دوسرے کو بیچنا جائز ہوگا. تو یہاں وہی مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی گھر خریدا جس گھر کا کوئی شفیع تھا, لیکن اس نے اپنا شفع جو ہے سپرد کر دیا. شفع یہ اسی گھر خریدنے کا جو حق ہوتا ہے شفیع کے لیے, اس حق کو شفع بولتے ہیں. تو اس نے اپنا شفع سپرد کر دیا, یعنی اس نے کہہ دیا میں نہیں خرید رہا, آپ کسی کو بیچ دو. پھر کسی شخص نے خرید لیا اس کو, یعنی تیسرے شخص نے. ثم اقالا, پھر ان دونوں کے درمیان, اقالا وہ بیچنے اور خریدنے والے کے درمیان گھر کی خرید و فروخت میں, یعنی جس نے گھر خریدا تھا وہ گھر واپس کر رہا ہے اور پیسے واپس لے رہا ہے, اقالہ ہو گیا. تو اس اقالے کی وجہ سے شفیع کے لیے حق کے شفع یعنی اس گھر کو خریدنے کا حق دوبارہ ثابت ہو جائے گا اگر گھر والا اس کو دوبارہ بیچے گا. تو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ پہلے ایک مرتبہ اپنا شفع چھوڑ چکا ہے تو اب اس کو کبھی جو ہے حق کے شفع حاصل نہیں ہوگا, ایسا نہیں کہا جائے گا. اس لیے کہ جو اقالہ ہے یہ یعنی کہ گھر کا واپس لوٹانا, یہ شفیع کے حق میں ایک نیا کانٹریکٹ ہے, یعنی پچھلے کانٹریکٹ سے کا تعلق نہیں جوڑا جائے گا. وَتَجُوزُ الْإِقَالَةُ وَإِنْ هَلَكَ الثَّمَنُ أَمَّا إِذَا هَلَكَ الْمَبِيعُ فَلَا تَجُوزُ. اور اقالہ تب بھی جائز ہے جبکہ ثمن یعنی کہ سامان کے بدلے میں جو چیز دی گئی ہے قیمت وہ ہلاک ہو گئی ہو. جیسے کہ کسی نے جو ہے 1 لاکھ روپے لی اور 1 لاکھ روپے خرچ کر ڈالے اور اس کے بعد اقالہ ہو رہا ہے, تب بھی اقالہ درست ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جو ثمن ہوتی ہے وہ ذمہ میں واجب ہوتی ہے, وہ عین نہیں ہوتی ہے کہ فکس جو پیسے طے ہوئے ہیں وہی دیے جائیں, اس جیسے دوسرے بھی دیے جا سکتے ہیں. ہاں اگر مبی ہلاک ہو جائے تو جائز نہیں ہوگا, جائز ہو ہی نہیں سکتا ہے, اس کے اندر جائز ہونے والی بات ہی نہیں ہے. کیونکہ اقالے کے اندر کیا ہوتا ہے, جو سامان خریدا گیا اس کو واپس کیا جاتا ہے, وہ سامان ہی ختم ہو گیا, وہی ہلاک ہو گیا, تو واپس کس کو کرے گا. تو یہاں جائز کہنے کے بجائے یہ کہا جائے کہ پھر اقالہ ممکن ہی نہیں ہے. وَإِنْ هَلَكَ بَعْضُ الْمَبِيعِ وَبَقِيَ بَعْضُهُ جَازَتِ الْإِقَالَةُ فِي مَا بَقِيَ. ہاں اگر مبی میں یعنی کہ جو پروڈکٹ جو سامان ہے اس میں سے بعض حصہ اس کا ہلاک ہو گیا اور بعض حصہ باقی ہے, تو جو باقی ماندہ حصہ ہے اس میں اقالہ کرنا جائز ہے. یعنی کسی نے 10 کلو آٹا خریدا اور 10 کلو میں 5 کلو کھا لیا, 5 کلو بچا ہے اور 5 کلو واپس کرنا چاہتا ہے, تو دکاندار اس کو اگر واپس لے اس کی قیمت دے دے تو یہ جائز ہے.